بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس نے طواف کیا، میں نے بھی اس کے ساتھ طواف کیا اور ہم باہر نکلے۔ تھوڑا باہر نکلے اور تھوڑا سا دور آئے تو میں نے دیکھا کہ میں اسی اپنی محراب عبادت میں شام میں تھا اور وہ شخص میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پس میں 1 سال تک تعجب میں رہا۔ جب دوسرا سال شروع ہوا تو دوبارہ میں نے اس شخص کو دیکھا، میرے پاس آیا اور میں اس کے دیکھنے سے خوش ہوا۔ بس اس نے مجھے بلایا اور انہی مقامات پر لے گیا جہاں گزشتہ سال لے گیا تھا۔ جب اس نے مجھے شام پلٹا دیا اور مجھ سے جدا ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا، تجھے قسم ہے اس خدا کے حق کی جس نے تجھے یہ قدرت و توانائی بخشی ہے، مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ فرمایا، میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہوں۔ بس میں نے یہ حقائق ایک شخص کے سامنے بیان کی اور آہستہ آہستہ یہ خبر معتصم کے وزیر محمد بن عبد الملک زیات کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے اپنے ملازمین کو بھیجا جو مجھے گرفتار کر کے عراق لے آئے اور یہاں قید کر دیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور مجھ پر یہ بہتان باندھ دیا ہے کہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا واقعہ محمد بن عبد الملک کو لکھ بھیجوں تاکہ وہ تیری حقیقت حال سے مطلع ہو اور تجھے رہا کر دیا جائے؟ وہ کہنے لگا، لکھ دو۔ پس میں نے محمد بن عبد الملک کو خط لکھا اور اس قیدی کے حالات کی تفصیل اس میں درج کی۔ جب اس کا جواب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی میرے والا خط ہے کہ جس کی پشت پر لکھا ہے کہ اس شخص سے کہو کہ وہ اس سے کہے جو اسے ایک ہی رات میں شام کو کوفہ، مدینہ اور مکہ لے گیا اور مکہ سے پھر شام پہنچا دیا کہ وہ آ کر اسے قید سے چھڑا کر لے جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں خط کا جواب دیکھنے سے بہت مغموم ہوا اور اس شخص کی حالت پر میرا دل جلا۔ دوسرے دن صبح میں نے کہا کہ جلدی جاؤں اور اسے خط کے جواب کی اطلاع دوں اور اسے صبر اور حوصلے کی تلقین کروں۔ جب میں زندان کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ زندان کے پاسبان سپاہی اور بہت سے لوگ بہت تیزی سے گردش کر رہے ہیں اور کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور زندان میں قید تھا گزشتہ رات سے مفقود و لاپتہ ہے اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ نامعلوم وہ زمین میں چلا گیا یا فضا میں پرندے اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ علی بن خالد کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ محمد بن علی اعجاز سے اسے باہر نکال کر لے گئے ہیں اور میں اس وقت زیدیہ مذہب کا تھا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو امامیہ مذہب کا ہو گیا اور میرا اعتقاد اچھا ہو گیا۔ مؤلف کہتا ہے کہ محمد بن عبد الملک اپنی سزا کو پہنچا۔ مسعود کہتا ہے کہ جب خلافت متوکل عباسی کی طرف منتقل ہوئی اور اس کی خلافت کے چند مہینے گزرے تو وہ محمد بن عبد الملک زیات پر غضبناک ہوا اور اس کا تمام مال چھین لیا اور اسے وزارت سے معزول کر دیا، اور محمد بن عبد الملک نے انہی وزارات کے زمانے میں لوہے کا ایک تندور بنایا ہوا تھا اور اس میں میخیں لگائی ہوئی تھیں کہ ان میخوں کی نوکیں تندور کے اندر کی طرف تھیں۔
جن کو وہ سزا دینا چاہتا تھا حکم دیتا تھا کہ اسے اس تندور میں ڈال دیا جائے، تو وہ ان میخوں کے صدمے اور جگہ کی تنگی سے تنگ ترین سزا میں ہوتا اور ہلاک ہو جاتا۔ اور جب متوکل اس پر غضبناک ہوا تو حکم دیا کہ اسے اسی تندور میں پھینکا جائے۔ محمد 40 دن تک اسی تندور میں قید رہا، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا، اور اپنی زندگی کے آخری دن اس نے کاغذات اور دوات منگوائی اور یہ شعر لکھ کر متوکل کے پاس بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا: رستہ یہی ہے ایک دن سے دوسرے دن تک، گویا آنکھ تجھے کبھی نیند میں دیکھا، گھبراؤ نہیں، اور تھوڑا سا صبر کرو، یہ تو منتقل ہونے والی دنیا ہے جو ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ متوکل کو فرصت نہیں تھی کہ یہ رکا اس تک پہنچاتے۔ دوسرے دن جب رکا اسے دیا گیا تو حکم دیا کہ اس کو تندور سے باہر نکالیں۔ جب تندور کے پاس گئے تو اسے مردہ پایا گیا، اور واضح ہو کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اس کو نقل کیا جا چکا ہے کہ ابو سلت کو مامون نے زندان میں قید کر دیا اور 1 سال قید میں رہا، تو انوار مقدسہ محمد و آل محمد سے متوسل ہوا۔ ابھی اس کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت جواد علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسے قید سے چھڑا لے گئے۔ 6واں معجزہ، شیخ کشی نے محمد بن سنان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آنکھوں کے درد کی شکایت کی، بس حضرت علیہ السلام نے کاغذ لیا اور حضرت ابو جعفر حضرت جواد علیہ السلام کے لیے خط لکھا، اور حضرت 3 سالہ بچے سے بھی چھوٹے تھے۔ بس حضرت رضا علیہ السلام نے وہ خط ایک خادم کو دیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اور مجھ سے فرمایا کہ اسے پوشیدہ رکھنا، یعنی اگر حضرت جواد سے معجزہ دیکھوں تو اس کو کبھی ظاہر نہ کروں۔ بس میں حضرت علیہ السلام کے پاس گیا اور ایک خادم نے آپ علیہ السلام کو اپنی دوش پر اٹھا رکھا تھا۔ محمد کہتا ہے کہ پس خادم نے حضرت علیہ السلام کے سامنے وہ خط کھول کر آگے کیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس خط میں نگاہ کی اور سر آسمان کی طرف بلند کرتے اور فرماتے ناج، نجات پائے گا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ کام چند دفعہ کیا، بس ہر قسم کی آنکھ کی تکلیف جاتی رہی اور میری آنکھیں اتنی روشن اور بینا ہوئیں کہ جس طرح کسی کی آنکھیں نہ تھیں۔ بس میں نے حضرت جواد علیہ السلام سے کہا کہ خداوند عالم آپ کو جس طرح کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا شیخ قرار دیا ہے، اس امت کا شیخ یعنی بزرگ قرار دیں۔ پھر میں نے حضرت سے عرض کیا آئے صاحب فطرس کی شبی، پھر میں واپس لوٹ آیا اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اسے چھپائے رکھنا، اور مسلسل میری آنکھیں صحیح و سالم ہیں، یہاں تک کہ میں نے حضرت جواد علیہ السلام کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں کے بارے میں فاش کر دیا تو میری آنکھوں میں درد واپس آ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ محمد بن سنان سے کہا تیرا کیا مقصد تھا اس سے جو تو نے حضرت جواد علیہ السلام سے کہا، اے شبیہ صاحب فطرس؟ تو اس نے کہا جواب میں کہ خداوند عالم نے ملائکہ سے ایک ملک پر غضب کیا کہ جسے فطرس کہتے تھے، بس اس کے پر و بال توڑ دیے اور دریا کے ایک جزیرے میں اسے پھینک دیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے جبرائیل حضرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں ان کو بھیجا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد کہے، اور جبرائیل کی فطرت سے دوستی تھی۔ پس جبرائیل اس کے پاس سے گزرا جب وہ جزیرے میں پڑا تھا، پس اسے بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور خداوند عالم نے اسے حکم دیا ہے کہ جا کر پیغمبر اکرم کو مبارکباد دوں۔ پھر فطرت سے کہا، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ تجھے اپنے ایک پیر پر اٹھا لوں اور تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں تاکہ وہ تیری شفاعت کریں؟ فطرت کہنے لگا ہاں۔ پس جبرائیل اسے اپنے ایک پیر پر لیے اٹھا کر حضرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ پس خداوند عالم کی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ اس وقت فطرت کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت سے فرمایا کہ اپنے پر حسین کے گہوارے سے ملو اور اس سے تبرک حاصل کرو۔ ان کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے خداوند عالم نے اسے بالوں پر عنایت فرمائے اور اسے اس کی جگہ اور مقام کی طرف جو کہ وہ ملائکہ میں رکھتا تھا پلٹا دیا۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذی فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔